یہ سوال دریافت فرمایا ہے کہ اللہ کی تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی تقدیر کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ اگر آپ لکھ دیتے تو آسانی ہوتی، کیونکہ اللہ کی تقدیر 6 طرح کی ہے۔ اب معلوم نہیں کون سی تقدیر کا بیان کریں۔ ایک اللہ کی تقدیر وہ ہے جو علمی ہے، یہ جو واللہ بکل شیء علیم وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا علم سے ہے اور ہر چیز پر اس کا علم غالب ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کے ایک پہاڑ تک کا ہمیں مالک نہیں بنایا۔ ہم مالک نہیں ہیں، اللہ نے دیا ہے کہ استعمال کرو، اور جیسے میں کہتا ہوں میری چیزوں کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ اگر میری چیزوں کو میری مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو سزا ملے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ فلاسفہ جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ کل سے واقف ہے اور جز سے نہیں، سب باطل اور بیکار چیزیں ہیں۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم ایسے نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے۔ اللہ کا علم ہے، جب اس نے مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا تب بھی وہ جانتا تھا کہ آخری آدمی کون ہے، جو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کی تقدیر ایک تو علمی ہے، اور دوسری اللہ کی تقدیر وہ ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ اب لوح محفوظ میں ہر آدمی کا کھاتا الگ ہے، اس لیے اللہ کی وہ جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اسے تقدیر المقادیر اس نام سے شفاء العلیل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، اور انہوں نے 5 قسمیں کی ہیں تقدیر کی شفاء العلیل، لیکن ہم آپ سے 6 کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ 6 قسمیں کرتے تھے، خاص طور پہ جب وہ فلسفہ پڑھاتے تھے تو اس بحث کو کرتے تھے۔ تو دوسری تقدیر اللہ کی وہ ہے جو ترمذی کی روایت میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے اپنی مخلوق کی ہر تقدیر کو لکھ دیا قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے اس دوسری قسم کی تقدیر کو لکھ دیا، اور اسے کہتے ہیں تقدیر لوحی۔ لوح کہتے ہیں نا تختی کو، تو لوح محفوظ اس تختی میں۔ اللہ کی تیسری قسم کی تقدیر جو ہے وہ ذریتی ہے، جس پہ انقلاب کی بحث سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس کے پشت سے لوگوں کو نکالا، روحوں کو، اور وہ عالم تھا پورے کا پورا ایک جہان۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس جہان میں ان کو پیدا کیا۔ واللہ عالم یہ بات سچ ہے کہ نہیں، اور صحیح ہے یا نہیں۔ کوئی نہیں مانتا تو کیا، اور مان لے تو کیا۔ لیکن فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو خواب نہیں آیا کرتے تھے، اور انسان سو جاتا تھا، آرام کرتا تھا، اٹھ جاتا تھا۔ یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا جب دنیا میں آخرت کو نہ ماننے والے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے خوابوں کو شروع کیا، اور پھر تاریخ میں جو سب سے پہلا نام ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا۔ اور بائبل میں اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو انسان کو یہ شعور ملا کہ اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے، کوئی اور جہان بھی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں قرب اور بعد ہے، اور جو عالم ایک اور اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں قرب اور بعد نہیں ہے۔ یہاں کا آدمی دیکھتا ہے کہ وہ نیو یارک بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ جسم تو یہی ہے، وہاں تک کا فاصلہ اب کیا ہوا؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی فرد کو 10 آدمی شہر میں دیکھتے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمی ایک ہی رات یا دن میں دیکھتے ہیں، تو وہ نفس انسانی کیا 10 جگہ پر جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے شعور دیا کہ صرف یہی جہان نہیں ہے، مر کے ہمارے پاس بھی آنا ہے، تو اس لیے خواب شروع ہوئے۔ تو تقدیر کی یہ جو تیسری قسم ہے، جس کو تقدیر المقادیر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 50,000 سال پہلے یہ لکھ دی گئی تھی۔ تقدیر کی تیسری قسم ذریتی، ہاں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ انسانوں کی ذریت، اس کے مختلف مدارج، دائرے کو آدھا اگر کاٹ دیں تو 3 حصے ایک طرف آ جاتے ہیں، 3 حصے ایک طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہے جو اللہ کے علم سے ٹپکی اور مخلوق پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ عالم ملکوت میں آئی، جبروت میں آئی، ناسوت میں آئی، اور ناسوت کی اس دنیا کی موت کے بعد پھر وہ ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے، پھر دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، پھر تیسرے عالم میں پہنچ کر وہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی کو ہندو غلط فہمی سے یہ سمجھے ہیں کہ تناسخ ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ کفر ہے، کہ وہ کہتے ہیں انسان کی روح نکلی، پھر جانوروں میں چلی گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اور نجات اور شانتی آخر پہ ملے گی۔ برہمن، اب بات لمبی ہوتی جاتی ہے، کیا کریں؟ برہمن مردے کو جلاتے تھے اور دریا کے کنارے خود آ کر رات کو کسی جانور کو بھیج کے دوڑا دیتے تھے 2-4 دن بعد، اور کہتے تھے کہ یہ پنجہ پہچانو کس کا ہے؟ تو بیٹا کہتا تھا یہ پنجہ فلاں جانور کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارے باپ کی روح اس جانور میں بدل کے یہ آ گئی ہے۔ یہ اہل تشیع میں اور خود اہل السنہ میں جو بدعتی تھے، ان کے کرتوت بھی ایسے ہو گئے تھے کہ دسترخوان لگاتے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نیاز دینی ہے، ایک خاص نشان ظاہر ہو جاتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی روح مبارکہ آئی تھی اور یہ نشان لگا کے گئی ہے دسترخوان پہ، گویا قبول فرما لیا ہے۔ یہ جو علماء تھے بلگرام کے،
بلگرامیوں نے اس پہ پورا تذکرہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ۔ تو بلگرامیوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اور ایک بلگرامی جو تھے وہ یزید کے ماننے والے تھے بہت، تو کہنے لگے ہم یزید کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اسے اتنا اچھا جانتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صورت اس کی بھی ہوگی کہ یزید کی روح کس دن آئی۔ وہ بھی لمبا قصہ ہے، یزید کی روح بھی آئی تھی۔ تو اللہ کی وہ جو تقدیر ہے وہ مراتب کے حساب سے اپنا دور پورا کرتی ہے، تو ذریتی تقدیر کے بعد چوتھی تقدیر آتی ہے، اور وہ تقدیر رحمی کہلاتی ہے۔ اور یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر الثانن اس کو لکھا ہے، اس میں شفاء العلیل میں اس پہ بھی بحث کی ہے، اور مولانا روم نے مثنوی پہ بھی اس پہ بحث کی ہے کہ صلب پدر سے والد کے جسم سے منتقل ہوتا ہے مادر رحم میں، رحم مادر میں، تو وہ اس کو نام دیتے تھے ہمارے اساتذہ کہ رحمی تقدیر ہوتی ہے، اور اس میں 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس آدمی کا رزق کتنا ہوگا، اور زندگی کتنی ہوگی، اور اعمال اس کے کیا ہوں گے، اور مجموعی طور پہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں تقدیر رحمی میں کر دی جاتی ہیں۔ 5ویں تقدیر ہوتی ہے سنوی، ہر سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور تقدیر سنوی جو ہے وہ اس سنوی تقدیر کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی تقدیر لکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ 5ویں ہے کہ اس سال کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب فرض کر لو کہ اللہ نے اس کی رحمی تقدیر میں لکھوا دیا تھا کہ یہ بدبخت ہے یا یہ نیک بخت ہے، یا اس کی اتنی عمر ہے یا اس کا اتنا رزق ہے، یہ سنوی تقدیر میں پہنچ کے بدل جاتا۔ 60 سال عمر لکھی تھی، اب 60 سال میں جب پہنچا تو 60ویں سال میں یا فرض کر لو 50ویں سال میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی عمر 70 سال کر دی جائے، بدل جاتی۔ سنوی تقدیر میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اسے رزق نہیں دینا، چھٹی ہو گئی۔ اس ملک کی حکومت تبدیل کر دینی ہے، چھٹی ہو گئی۔ یوں قوم کو عروج دینا ہے اور زوال دینا ہے، بس وہ عروج و زوال طے ہو جاتا ہے۔ اور 6ٹھی تقدیر عجیب چیز ہے، اور وہ یومی تقدیر ہے، دن بدل جاتا ہے۔ آج کا دن اس کے لیے یہ حادثہ ہونا ہے، اور عین حادثے کے موقع پہ اللہ کا حکم آتا ہے فرشتوں کو کہ میرے بندے کو بچا لو، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 6 قسم کی تقدیریں ہیں۔ اب آپ نے پتہ نہیں کس تقدیر کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی بات کریں، اس لیے اس کو واضح کرنا چاہیے۔